23 लोगों ने कामयाबी हासिल की और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह फिर दोबारा कोशिश करें, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि वो अब ज़रूर इसको मुकम्मल कर लेंगे। अ, हमने ये कोर्स कंडक्ट करवाया था अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के तहत। इसलिए सबसे पहले तो कोर्स की कंडक्ट करवाने पे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसके फाउंडर, अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के फाउंडर और हेड चेयरमैन जो हैं अरशद इकबाल मलिक साहब। सर अब्दुल रहमान जो QC3 को कंडक्ट करवाने में कोऑर्डिनेशन उन्हीं के साथ की जाती है, वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा अल फलाह की और भी टीम होती है जिनसे हम कोई ना कोई हेल्प या सवाल गाहे बगाहे हमें उनसे पूछना पड़ते हैं। तो उन सब का शुक्र गुजार होना चाहिए, उन सब के लिए बहुत सी दुआएं भी करें। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों में बरकत भी दे, खैर और इजाफा भी रखे। अल्लाह ताला अल फलाह मंजिल ट्रस्ट को बहुत बहुत तरक्की दे, जिसने पाकिस्तान में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी दुनिया के ममालिक में बड़ी आसानी के साथ और बड़ी दिलचस्प तरीके से इस सारे नेटवर्क को फैलाया हुआ है। और एक वक्त में बहुत से टीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ जुबानों में करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में करवा रहे होते हैं। फिजिकल कोर्सेज भी करवाते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं, और इन सब में हमें सारी जो मदद और रहनुमाई और वसाइल मुहैया होते हैं वो अल फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद से ही होते हैं। उसके बाद शुक्रिया अदा करना बनता है, और बहुत ज्यादा दुआएं, वैसे अल्फाज में इन लोगों का शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता जिन्होंने इस कोर्स में मेरे साथ बराह रास्त असिस्ट किया। सिस्टर अमरीन ताहिरा, सिस्टर रुखसाना शाहीन और सिस्टर रजिया लियाकत, इन्होंने आपकी वर्कबुक्स भी चेक की, आपके सवालात के जवाब भी दिए, जहां आपको रहनुमाई चाहिए थी इन्होंने आपको रहनुमाई भी दी। और सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद बराह रास्त उन लोगों से इतनी ज्यादा कनेक्ट भी नहीं होती थी, मुझे कोई चेक नहीं रखना पड़ता था, मुझे नहीं पता इन्हें स्टूडेंट्स किस तरह से भेज रहे हैं, ये क्या क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी कि ये सारे काम तो इन्होंने ही करने हैं। तो ये तो वो वाले बाजू और हाथ हैं, ये वो वाले हमारे पाँव और टांगे हैं जिनके बगैर हम ये कोर्स कर ही नहीं सकते। इतनी ज्यादा इनकी मदद और ताउन हमें हासिल होता है। तो सिस्टर अमरीन का तो मुझे लगता है वो थ्रू आउट इस सारे टाइम पीरियड में बीमार भी रही हैं, हालांकि ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। उन्होंने मुझे एक दफा भी डाउट भी नहीं होने दिया कि उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कहीं और से किसी और जरिए से पता चला। तो हैरत भी हुई कि माशाल्लाह कितना इनका ताउन और कितनी हिम्मत है। सिस्टर रुखसाना शाहीन, उनकी अपनी बहुत सी मसरूफियात हैं, बहुत से और काम भी हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ बहुत बड़े एक ग्रुप को उन्होंने मैनेज किया हुआ था, मुल्तान वाला सारा ग्रुप उन्होंने मैनेज किया हुआ था। और रुखसाना शाहीन तो इसलिए भी हमारा शुक्र करना उनके लिए बनता है कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे तैयार किया इस कोर्स में आने के लिए मुल्तान में। तो टॉपर्स में भी वो लोग शामिल हैं माशाल्लाह। सिस्टर रजिया लियाकत, इनको मैं बराह रास्त जानती हूँ, मेरी कोलीग भी हैं, और मुझे अंदाजा होता है इनका कि किस कदर मसरूफ सेहत के मसाइल भी थे और उनकी ऑफिस की रूटीन भी बहुत ज्यादा टफ थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही किसी स्टूडेंट की तरफ से वर्कबुक या कोई सवाल या कोई ऐसी चीज आती थी तो वो फौरन उसको रिस्पॉन्ड करती थी। तो बहुत अच्छी बहनें हैं ये हमारी। अल्लाह ताला इनको बहुत हिम्मत दे, और अल्लाह ताला इन्हें मजीद सीखने और सिखाने की तौफीक भी दे, वसाइल भी मुहैया करे। अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ ज़रूरतें, दुआएं और ख्वाहिशें भी पूरी करे। इसके साथ कुछ और भी टीम है जिसका नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा, बहुत सारे नाम बन जाते थे, तो कुछ के नाम मैं जल्दी में आपको बता देती हूँ। किसी का स्किप हो जाए तो उम्मीद है वो लोग दरगुजर करेंगे। सिस्टर साजदा फैजी, वो बाकायदा आपकी वर्कबुक्स तो नहीं चेक करती रही, लेकिन हर क्लास में मेरे साथ शामिल होती थी, और कुछ स्टूडेंट्स के सवालात के जवाबात भी वो, चाहे वो कॉल्स पे पूछ रहे हैं, वो पर्सनल मैसेजेस पे पूछ रहे हैं, तो ये उनको असिस्ट करती रही हैं। इसके अलावा ये जो जूम पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जूम कैसे खरीदा जाता है, इसकी सब्सक्रिप्शन ली जाती है, इसकी कुछ टेक्निकल सेटिंग्स भी होती हैं, उसमें भी एक टीम है जिनमें अली वकास भाई और हुसनैन भाई, हुसनैन एजाज भाई,
یہ ہمارے وہ بردرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے، آسانیاں ہمارے تک ان کی وجہ سے آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھی جزا دے، ان کی اولاد کو نیک رستے پہ لگائے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح خلوص کے ساتھ جو جہاں ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوششیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی جائز دعائیں، ضرورتیں اور خواہشیں پوری کریں۔ بنڈل آف تھینکس فار ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ ایکچولی یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ ہے ہی ان کی وجہ سے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا یہ آئیڈیا تھا قرآن کے اس طرح کے کورسز، پھر انہوں نے پلان کیا، انہوں نے کورس ڈیزائن کیا، انہوں نے کورس 2006 یا 5 میں شاید پہلی دفعہ اس کو لانچ کیا۔ ان سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا، انہی میں سے 2006 میں غالباً ارشد اقبال ملک صاحب نے بھی سیکھا۔ تو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم اب آج کل سعودیہ میں ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا میں ان کی انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی جو ہے وہ اپنی یہی قرآن کورسز کی خدمات جو ہیں ساری دنیا میں پہنچا رہی ہے، اور دنیا میں بہت سارے سینٹرز ان کی ایک اس اکیڈمی سے بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے کہ انہوں نے اتنا اچھا کورس سوچا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا کہ وہ یہ کورس سوچا بھی، پلان بھی کیا، ڈیزائن بھی کیا، لانچ بھی کیا، اور ابھی تک اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو نیک، طویل اور صحت یاب تندرست زندگی عطا کرے۔ بہت زیادہ، سب سے زیادہ شکریہ میری اپنی ٹیچر کا، جن سے میں نے قرآن کورس 3 پڑھا تھا، اور انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے قرآن کی یہ آیات پڑھائی تھیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا گھول کر پلا دیا ہے۔ میری واقعی جو پیاس تھی وہ ان سے پڑھنے سے بجھنا شروع ہوئی، کہ یہ علم کی جو پیاس تھی قرآن کو سمجھنے اور جاننے کی، تو سسٹر فریحہ سجاد نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ واقعی قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کا مزہ آ گیا، اور پھر خواہش ہوئی کہ ہم بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اور ویسے سکھانے میں بہت زیادہ ہاتھ اس موٹیویشن میں میرے ان سے بھی پہلے والے ٹیچر ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کا بھی ہے۔ ان سے میں نے QC 1 اور QC 2 کیا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا ہمیں دوسروں کو پڑھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ تو اللہ ہمارے اساتذہ کے لیے تو بہت سی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر اچھی مخلوق کے ذریعے ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگلا کورس جو ہے وہ آپ کا QC 4 ہے، اگر آپ کرنا چاہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جن لوگوں کے 90% تک آئے ہیں مارکس، وہ لوگ ضرور QC 4 جوائن کریں، اور اگر کوئی 85% تک بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر لیں گے، تو ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اب آگے سے آگے بھی جائیں، اور اگر کوئی اس کو پیچھے سے دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے QC 3 رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا QC 1 سے آپ رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ وہ بھی کریں۔ اور اگر کسی کے پاس حالات اور وقت یا صلاحیت اتنی ہے کہ وہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں، تو وہ دونوں کام ایک ساتھ کر لیں۔ لیکن ایک انفارچونیٹلی میں نے آج بہت سرچ کیا، معلوم بھی کروایا، کرنٹلی دسمبر اور جنوری میں کوئی نیا کورس 4 لانچ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ کوئی کچھ تو ہیں لیکن وہ فزیکل ہیں۔ فور ایگزامپل فزیکل کورس شروع ہو رہا ہے پشاور میں، کراچی میں، لیکن آن لائن ایسا کوئی کورس نہیں ہے جو کیلنڈر پہ مینشن ہو۔ ایک دو کورسز کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا، لیکن ان کی 2 2 یا 3 3 کلاسز ہو چکی ہیں۔ تو میں کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ نہیں کروں گی، کیونکہ QC 4 میں ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ ان ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتی، آپ کو جسٹ کچھ ورڈز میں بتا دیتی ہوں۔ QC 1 میں آپ تو سادہ سادہ نماز کا سبق سیکھتے ہیں۔ QC 2 اور 3 میں ہم سیکھتے ہیں گرامر کے لحاظ سے صرف، اسے صرف کہا جاتا ہے، جبکہ QC 4 میں نا صرف سے ہٹ کے آپ نحو پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی QC 2 اور 3 میں آپ کیا سیکھتے تھے؟ ٹیبل سیکھتے تھے نا،
فعلا یفعلو آپ نے کیا، وعدہ یعیدو کیا، اور QC 3 میں آئے تو آپ نے کہا اسلم یسلم، آپ یہاں تک تھے، ایک پیٹرن بنا ہوا تھا، آپ اس کے لیے یوز ٹو تھے۔ QC 4 میں یہ چیز نہیں ہوگی، کانسیپٹ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اس میں آپ نے پڑھنی ہے نحو، یعنی نحو انٹرسٹنگ بہت ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ فار ایگزامپل آپ نے پہلا سبق پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب یہ جو اعوذ ہے، زال کے اوپر پیش کیوں آ رہی ہے؟ آپ نے ہمیشہ اعوذ کو اعوذ ہی دیکھا ہوگا، اعوذ ہی نہیں دیکھا ہوگا، اعوذ نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح باللہ، باللہ اللہ ہی کے آخر پہ زیر ہی کیوں آ رہی ہے؟ یہ زبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ پیش کیوں نہیں ہو سکتی؟ من الشیطانی، اسی طرح یعنی من کے بعد اگر شیطان آ رہا ہے تو اس شیطان کے نیچے بھی زیر ہی ہوگی، اس شیطان کو یہاں پہ آپ زبر اور پیش کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ہے الرجیم، اور الرجیم بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ رجیم می لکھا ہوتا ہے، میم کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور جملے کا، یعنی کہاں پہ کس لفظ نے کس شکل میں فٹ ہونا ہے۔ آپ ربی میں کہتے ہیں اے میرے رب، تو یہ اے میرے رب اس کا ترجمہ کیوں بنتا ہے؟ ربی میں کہاں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ ہم اسے اے میرے رب کہیں؟ اور زدنی کے بعد علما، یا پھر رب اور زدنی اور پھر علما، یہ ترتیب کیوں ہے؟ رب کے بعد زدنی کا آنا اور اس کے بعد علما کا آنا، یہ ترتیب کیوں ہے؟ یہ وہ علم ہے جسے آپ نحو کہتے ہیں، تو یہ آپ نے QC 4 میں پڑھنی ہے۔ اس لیے میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ کچھ تھوڑا اور صبر کریں، آپ کو انشاءاللہ یہ جو آپ کے سامنے یہ لنک شیئر کیا گیا ہے نا، یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے قرآن کورسز کا کیلنڈر ہے یہاں پہ۔ تو جیسے ہی کوئی نیا کورس لانچ ہونا ہوتا ہے، اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس کورس کی ٹیچر کی طرف سے، تو وہ کورس کیلنڈر پہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج شام 5 بجے تک تو میں دیکھتی رہی ہوں، نیا کوئی کورس QC 4 اس میں ایڈ نہیں ہوا۔ نومبر میں 2 اور 3 ہفتے پہلے 2 کورسز لانچ ہو چکے ہیں، ایک ڈاکٹر عبدالحی کا اور ایک کسی فیمیل ٹیچر ہیں شاید سسٹر تبسم رشید جمشید، تو بہرحال ان کی 2 2 3 3 کلاسز ہو چکی ہیں۔ اور QC 4 ایسا کورس نہیں ہے کہ آپ اس کو شروع سے شروع نہ کریں، اور جب بھی کوئی QC 4 نیا لانچ ہو آپ اس کو جوائن کر لیں، لیکن تب تک آپ نے فارغ نہیں رہنا، اس وقت تک آپ اپنے پچھلے کورسز کی بار بار ریویژن کریں، خود کریں، بہت سارے ٹیچرز کروا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے کر لیں، کسی بھی ٹیچر کو جوائن کر لیں۔ خود میں پلان تو کر رہی تھی جنوری کا، لیکن ابھی آپ لوگوں سے بھی رائے لوں گی، ہو سکتا ہے کہ میں QC 1 2 اور 3 اکٹھے تینوں ایک شارٹ اور فاسٹ ٹریک پہ شروع کروا دوں، اور وہ رمضان سے پہلے پہلے ختم بھی کر دوں، تو وہ بڑا شارٹ اور فاسٹ ٹریک ہوگا، اور اس میں QC 1 2 اور 3 تینوں ہوں گے، تو جو لوگ ریویژن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ اچھا موقع ہوگا۔ تو لیکن ابھی اس کے بارے میں حتمی رائے آپ کو بعد میں ہی پہنچائی جائے گی۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں QC 1 پہ۔ اچھا، اگر QC 4 پہ کوئی بھی نئے کورس کا مجھے علم ہوتا ہے تو اس کا بروشر میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ اگر ڈسکشن گروپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن جو ایڈمن گروپ ہے ہمارا اس کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ اسی پہ میں آپ کے ساتھ آپ کے انشاءاللہ سرٹیفکیٹ شیئر کروں گی اس کورس کے، اور اسی پہ QC 4 اور یا پھر جو میں نے کورسز کروانے ہیں QC 1 2 اور 3 ان کی بھی اپڈیٹس جو ہیں اسی ایڈمن گروپ پہ آئیں گی، تو اس لیے آپ نے اس گروپ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے QC 1 کا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، ایک برڈ آئی ویو لے لیں QC 1 میں ہم نے کیا کیا تھا۔ یاد تو آپ سب کو ہے کہ QC 1 میں ہم نے نماز کا سبق سیکھا تھا، اور بنیادی گرامر، جیسے میں ابھی آج پہلے یہ لفظ نہیں بولا، آج آپ کو بتا رہی ہوں، جو آپ ابھی تک گرامر سیکھ کے آئے ہیں اسے عربی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں صرف، صرف سیکھی ہے آپ نے،
तो QC1 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का सबक सीखा था। एक्चुअली वो क्या था, उसको समराइज करें तो वो टिपिकल अल्फाज में मत कहें, ना समझें कि आपने नमाज सीखी थी, ये समझें कि आपने अल्लाह ताला से मुलाकात करना सीखा था। तो अब मुझे और आपको इस बात पे गौर करना है और अपनी नमाज को बेहतर से बेहतरीन बनाना है कि हम वाकई अल्लाह से मिलकर आते हैं जब नमाज पढ़ते हैं। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे होते हैं, रूबरू होते हैं शहनशाह कायनात के। तो ये फीलिंग्स मुझे और आपको लेकर आनी है, और ये फीलिंग्स दूसरों तक भी पहुंचानी है। QC1 आपने कर लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आप QC1 की एटलीस्ट टीचिंग जरूर करें, पढ़ाना शुरू करें QC1 को। और अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट आपको देता है। अब तो ट्रेनिंग जो है वो इंशाल्लाह सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि लाहौर में भी शुरू कर दी जाएगी। लाहौर में भी अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की एक ब्रांच ओपन हो चुकी है जौहर टाउन में, और कुछ अरसे में वो भी इंशाल्लाह QC1 की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाया करेंगे। तो जो तो इस एरिया के लोग हैं या मुल्तान साइड के लोग थे, उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता था, अब कुछ डिस्टेंस कम हो जाएगा और वो अपने उस कोर्स की ट्रेनिंग को लाहौर में कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो बहरहाल QC1 की समरी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अल्लाह ताला से मिलना सीखें, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाएं। अल्लाह ही हमारे गमखार हैं, अल्लाह ही हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ही वो साथ है जो मुस्तकिल होता है और पायदार होता है, बाकी सब साथ छोड़ जाते हैं। एक अल्लाह की जात होती है जो हमें समझ रही होती है और वक्त के साथ साथ हमारे लिए बेहतरीन जो फैसला है, बेहतरीन जो काम है, अल्लाह की जात कर रही होती है। तो बस नमाज को इस तरह से जरूर कर लें कि आपको लगे मैंने नमाज का मतलब सीख लिया है, तो अब मुझे अल्लाह ताला से मिलना आना चाहिए कि मैं मुलाकात करके आता हूँ दिन में 5 दफा। और इसके बाद QC2 हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने सूरह फातिहा के एक एक आयत के एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीखा, और फिर सूरतुल बकरा की पहली 37 आयत सीखी। ओवरऑल उसमें हमें क्या बताया गया था? हमें ये बताया गया था कि मुत्तकीन, मुनाफिकीन और काफिरीन तीन इकसाम के लोग होते हैं, और उनमें से किसका अंजाम किस तरह का होता है ये हमें बताया गया। तो मुत्तकीन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड बता दिया गया कि कामयाबी जो है वो सिर्फ मुत्तकीन का नसीब है। तो अगर मुत्तकीन वाली कामयाबी हासिल करना है तो उसके लिए आपको कुरान की दावत कबूल करनी पड़ेगी। कुरान की दावत कबूल करें तो आप कामयाब होंगे। और उसके बाद हमने QC3 किया। तो QC3 में हमने आयत नंबर 38 से स्टार्ट लिया और 76 तक हमने पढ़ा। तो यहाँ हमारे सामने एक मिसाल आई मुनाफिकीन की, और जिसमें ज्यादातर रुख जो था वो बनी इसराइल की तरफ था। मुख्तसर खुलासा ये है कि यहाँ हमने ये सीखा कि क्यों मुनाफिकीन के बारे में शुरू ही में बता दिया गया था कि मुनाफिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, मुनाफिकीन को कामयाबी नहीं मिलनी, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो क्यों है दर्दनाक अजाब, कामयाबी उनके रास्ते पे क्यों नहीं है? इसलिए कि ये वजूहात हैं। और फिर आप तो अब आपको याद ही है कि आपने मुख्तलिफ वाकयात की सूरत में वहां पढ़ लिया और सीख लिया और जान लिया कि ये क्या क्या खराबियां होती हैं जिसकी वजह से कोई मुनाफिक कहलाता है, और फिर उसका अंजाम किस तरह का होता है। अब जब हम QC4 करेंगे तो QC4 में भी कुरान के पार्ट के लिहाज से यही टॉपिक चलेगा। बनी इसराइल जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, यही टॉपिक चलेगा। QC4 में भी सारा कुरान का जो हिस्सा है एक ही मजमून है, और वो है बनी इसराइल और उन वो वाले वाकयात जिन्होंने कुरान हिदायत की कदर नहीं की। तो हिदायत आपके पास है। अब तो QC1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, और हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। हालांकि ये कुरान का इब्तदाई हिस्सा है, लेकिन हम जान गए हैं कि कुरान कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा सरमाया है। अब तो रह रह के अफसोस होता है
کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے سال کیوں ضائع کیے، کہاں ضائع کر دیے اپنی اتنی صلاحیتیں، جب ہمارا دماغ بہت فریش تھا، ہماری یادداشت بہت اچھی تھی، ہماری صلاحیتیں ہر لحاظ سے بڑی باکمال تھیں، ہم نے اس وقت قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو اب مجھے تو ایٹ لیسٹ ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہے کہ اپنی زندگی کے بہت سارے سال ضائع کیے، حالانکہ ساتھ رہنے والی چیز، ساتھ رہنے والا علم، فائدہ دینے والا علم، اور اصل میں علم کا سرچشمہ ہے ہی قرآن۔ تو اس کو وقت دیں، اس پر اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ جتنی مہلت اب میرے اور آپ کے پاس ہے، جتنی صلاحیتیں اب ہمیں میسر ہیں، ان سب چیزوں کی، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اب اس کو سیکھیں اور سیکھتے رہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن مسلسل سیکھیں، روز سیکھیں۔ تھوڑا سا رزلٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ رزلٹ انفارملی تو ہم نے اناؤنس کر ہی دیا ہوا ہے، لیکن سب سے دوبارہ ذرا ایک پراپرلی کر لیں شیئر آپ۔ اس پہ مجھے ایک اور بھی بات کہنی تھی کہ ایک دفعہ اپنے ناموں کے سپیلنگز جو لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں ان کو ضرور ری کنفرم کیجیے گا، کیونکہ انہی سپیلنگز کے ساتھ آپ کے سرٹیفکیٹ بنیں گے۔ تو اگر کسی کے نام کے سپیلنگ میں کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے پرسنلی ضرور میسج کر دیں۔ تو کانگریچولیشنز ٹو سسٹر ہیرا سردار اور ڈاکٹر امبرینا جاوید، انہوں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، 100% مارکس ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں، ان کے علم میں اور عمل میں بھی برکت دے، اور ان دونوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ڈاکٹر امبرینا جاوید تو ہماری بڑی خاموش طبع چھپی رستم نکلی ہیں، ویسے مڈ کوئز میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا، اور اب فائنل میں بھی۔ تو ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے ان کی، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہمیشہ اور عمل کی بھی توفیق دے۔ دوسری پوزیشن ہے 99 نمبر کے ساتھ، 99% نمبرز کے ساتھ سسٹر رابعہ ہاشمی کی، کلاس میں بھی ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو رہی ہیں ہیرا بھی اور رابعہ بھی۔ تو ان کی اس ایکٹیو رہنے پہ، پارٹیسپیشن پہ، تو میں ان کا اسپیشل مجھے شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ کلاس ذرا زندہ زندہ لگتی ہے اگر اسٹوڈینٹس پارٹیسپیٹ کرتے رہیں۔ تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے، اور ماشاءاللہ کامیاب بھی اچھے نمبروں سے ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سسٹر ڈاکٹر حمیرہ تبسم، سر محمد سہیل ڈار اور سسٹر ساجدہ حیدر، ان تینوں نے برابر نمبر لیے ہیں، 98%۔ تو آپ سب تینوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم اور عمل میں برکت دے، اور آپ کو قرآن کو مزید آگے سمجھنے کی، سیکھنے کی اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے، اور اپنے اس سفر کو یہاں پہ ختم نہیں کیجیے گا، آگے چلتے جائیں۔ اور اس کے بعد ہماری سسٹر سائمہ گوہر، سسٹر ارم رضا، انہوں نے 97% مارکس لیے ہیں ماشاءاللہ، ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ان کو بھی ملے گا۔ اور ارم رضا بہرحال کلاس میں بھی بڑا پارٹیسپیٹ کرتی تھیں۔ سسٹر فوزیہ منصور، سسٹر عابدہ بیگم، سسٹر ماہ جبیں اور سسٹر غزالہ سہیل۔ تو عابدہ، فوزیہ، غزالہ، یہ تو کلاس میں بھی بڑا پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور 95% انہوں نے بھی مارکس لیے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی اور بہترین علم حاصل کرنے کی مزید توفیق اور ہمت دے۔ عابدہ بیگم کا مجھے نہیں ہے کلاس میں نا، عابدہ کا مجھے بڑا افسوس ہے، یہ سیکنڈ پوزیشن پہ آ سکتی تھی بہت آرام سے۔ ان کے ساتھ ایک مس کنسیپشن ہوئی ہے انہیں، کہ انہوں نے سارے ہوم ورک جمع کروا دیے ہوئے، ان کے 2 ہوم ورک کے مس ہونے کی وجہ سے ان کا گریڈ ایک دم سے کم ہوا۔ دکھ تو مجھے بہت ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ جب ہم رزلٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں تب ڈیڈ لائنز گزر چکی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس طرح الگ سے آؤٹ آف دی وے جا کے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال عابدہ بھی سیکنڈ پوزیشن پہ آ جاتی ہیں اگر انہوں نے اپنے وہ اسکپ نہ کیے ہوتے۔ شی از ویری انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، تو شاید میرا خیال ہے کہ اسی 2 میں بھی یہ ٹاپرز میں تھیں۔ تو بہرحال آپ کو سسٹر فوزیہ منصور، سسٹر عابدہ بیگم، سسٹر ماہجبین کلاس میں موجود ہیں، سسٹر غزالہ سہیل آپ بھی کلاس میں موجود ہیں، سب کو بہت مبارک ہو۔ رمشا سحر اسٹوڈنٹ ہے، مصروف ہوتی ہے لیکن ہمت کی ہے۔ ہنا اقتدار اپنی پڑھائی کے لیے بہت پریشان رہتی ہے، اقتدار، اور بڑی یہ ماشاءاللہ خواہش ہے اس میں
قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، تو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اسے. ظاہر ہے اس کے اپنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بہت ساری اس طرح کی مصروفیات ہیں. بڑی ہمت کی ہے ہنا نے، اور کہیں کہیں بڑی پریشان بھی ہو جاتی تھی اور مجھے ڈر ہوتا تھا یہ کورس چھوڑ نہ دے. تو یہی سمجھاتی تھی کہ نہیں ہنا، آپ جاری رکھو، تھوڑی تھوڑی کرتی رہو، کچھ نہ کچھ تو حاصل کرو گی. اور ماشاءاللہ ہنا، مبارک ہو آپ کو، آپ نے کچھ نہ کچھ نہیں حاصل کیا، آپ نے ماشاءاللہ 90% سے بہت زیادہ حاصل کیا ہے. اس لیے آپ کا نام یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو جویریہ سعید ہیں، نگہت پروین ہیں، تسنیم ہاشمی ہیں. ایوری ون از ویری ڈیئر ٹو می، کہ سب نے اپنے اپنے حالات اور صلاحیتوں اور وقت کے مطابق بڑی محنت، ہمت اور کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ان کوششوں کی جزا دے. اور اس کے بعد سے ہیں سائمہ ہاشمی اور سسٹر شبینہ کوسر. انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا. تو آپ کو بھی مبارک ہو سسٹر شبینہ، سسٹر سامیہ ہاشمی. ماشاءاللہ کوشش کی ہے اور آپ نے اچھی کوشش کی ہے. سسٹر شبینہ پہ بھی مجھے لگا کرتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن کر سکیں گی اس کو کنٹینیو، کیونکہ بہرحال شبینہ بھی اس حصے میں ہیں ایج کے کہ بندہ کہتا ہے میری مصروفیات بہت زیادہ ہے، میرے روز کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی بہت ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ ایک گروپ تھا، اریبہ، رمشا اور شابینہ، ایک ہی فیملی کی 3 خواتین ہیں، تو مل کر کوشش کی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور آپ کو مزید سیکھنے کی ہمت اور توفیق دے. انیلا رانی اور ریحانہ صدیقی، گو کہ ان کا نام سب سے آخر پہ آ رہا ہے. پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ملے گا، لیکن آپ یقین کریں مجھے سب سے زیادہ موٹیویشن نا ان لوگوں سے ملتی ہے. کیسے؟ نمبر کم آ گئے، یہ لوگ ہماری طرح نا کم ہمت نہیں ہوتے، یہ اپنے آپ کو نمبروں سے نہیں تولتے. یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے قرآن سیکھا ہے، جو سیکھا ہے میں نے اس کو یاد رکھنا ہے. تو بہت کوشش اور بہت ہمت کی ہے انہوں نے مسلسل. اور اللہ ان کو بہترین جزا دے، جو میرے جیسے لوگوں کے لیے اتنی بڑی موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں کہ ہمیں بار بار نہیں کہنا پڑتا. یہ لوگ خود کورس میں موجود رہتے ہیں، کورس کو چھوڑ کر نہیں جاتے کہ بھئی ہمارے تو نمبر نہیں آ رہے. تو اصل میں کانسیپٹ جو ہے نا یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن نمبروں میں نہیں تولا جا سکتا، قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے. تو وہ چاہے تھوڑا سمجھ آ جائے، کسی کو زیادہ آ جائے، جس کو جتنا سمجھ آئے وہ سمجھے کہ اس کے لیے دنیا و مافیہا سے وہ بہتر ہے. تو یہ پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. جو ہم نے سیکھا ہے اللہ اس پہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کہ ہمارے دماغوں میں گھستا ہے. میری تھوڑی سی بیچ میں ایک سبمشن ہے آپ کے لیے بہت دعاؤں کے بعد، کہ ایک کورس ابھی چل رہا ہے 1004. یہ QC1 کا کورس ہے جو عبدالحی صاحب کروا رہے ہیں. QC4 بھی وہ کروا رہے ہیں، لیکن QC4 انگلش کا کروا رہے ہیں، وہ میں جوائن کیا مگر میں نہیں اس کو اپریشیٹ کر سکا اتنا کہ میں اس کو جوائن رکھتا. لیکن QC1 وہ کروا رہے ہیں، اور QC1 کی ان کی جو سی ریکارڈنگس ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں. میں اس کو جوائن کر چکا ہوں اور اس میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. مطلب اس لیے کیونکہ ایک تو ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ ایک دوسرا پرسپیکٹو، جس طرح آپ، میں نے تو خیر QC1 اتنا وہ جذبے سے نہیں ہو سکا تھا، مگر اس دفعہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ان کا طریقہ کار، ان کا میتھڈ بہت ہی آپ کا ذرا تھوڑا طریقہ ایسا ہے کہ آپ سمجھانے کے آخری لمٹ تک جاتی ہیں. ان کا طریقہ ایسے ہے کہ وہ چیز کو سمپل سے سمپل کیے جا رہے ہیں، اور بہت آرام سے مجھے ان کی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اگر جو بچے کرنا چاہ رہے ہیں یا جو دوبارہ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، ان کی صرف ریکارڈنگ ہی سن لیں، بہت زبردست ہے. اور اگر آپ دوبارہ کرائیں گی تو ڈیفینیٹلی ہم
दोबारा दोनों मियाँ बीवी QC 1 2 3 हाँ दोबारा फास्ट कर। ट्रैक जरूर करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है, चाहे हम जितना मर्जी करते रहें, हमें ये करना पड़ेगा। मैं इसके अलावा भी कोर्सेज कर रहा हूँ जिसमें मैं मतलब अरबिक ग्रामर कर रहा हूँ, मगर मुझे इसमें जो बेस बनी है वो हाँ बेस बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी। तो जो लोग पास अगर थोड़ा सा भी टाइम हो, तो अब्दुल हई साहब जो से हैं वो अलाउ करते हैं टिल मिड टर्म, और अभी उनके छः हुए हैं। आज छठा हुआ है, दैट मीन्स अभी चार और भी बाकी हैं। और इट इज़ वेरी इजी टू ज्वाइन, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, होमवर्क्स वगैरह सारे किए हुए होते हैं, वो मिल जाते आपके पास पड़े होते हैं। और वो यकीन जाने, इट इज़ वर्थ लिसनिंग, उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है। मैंने वो अटेंड किए हैं, मेरी क्लास में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी के पास टाइम हो तो ज़रूर उनको ज्वाइन कर ले, ताकि आपको एक और तरीके से नजर आए, और वो बहुत ही आपके दिमाग के अंदर जाती है। हम मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, जरा मुश्किल से चीजें समझ आती हैं, मगर बच्चों की तो माशाल्लाह मेमोरी वगैरह तेज होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो बहन जो बच्चियां बच्चे जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी मालूमात शेयर की है। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल हई तो हमारे बहुत सीनियर टीचर हैं, और माशाल्लाह कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत सीनियर लेवल के कोर्सेज भी अब पढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल हई तो माशाल्लाह वो बड़ी इनोवेशन के साथ कोर्सेज में, जैसे डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने डिजाइन किए हुए हैं, वो उसमें भी फर्दर इनोवेशन लेकर आते रहते हैं, और अपने इन्हीं कोर्सेज को बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से भी वो कंडक्ट करवाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने चेंज किया एक ट्रैक और उनको ज्वाइन किया है। और आप एक ये बात होती है, सिर्फ एक टीचर पे इक्तफा ना करें, मुख्तलिफ लोगों से सीखें, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव, पढ़ाने का तरीका और होता है, और आप हर एक से सीखते हैं। हर एक डिफरेंट तरीके से सिखाता और समझाता है, और आपको हर बार नई बातें कुरान के बारे में, दीन के बारे में नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए टीचर्स जरूर चेंज किया करें, साथ साथ आपको अच्छा सीखने को ज्यादा, यानी आपका सीखने का भी जो लेवल है ना, वो बहुत वसी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, आप करें। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, आप उनको भी सुने, डॉक्टर अब्दुल हई को भी सुने। बल्कि इस लिहाज से तो मैं आपको अगर फिर ऐसे ही सजेस्ट करना है, तो खुद अरशद इकबाल मलिक साहब का रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी शायद एक ही क्लास हुई है इंट्रोडक्शन की। तो अगर आप कैलेंडर पे जाके चेक करें, अरशद इकबाल मलिक साहब खुद भी एक कोर्स उन्होंने रिसेंटली शुरू करवाया है, QC 1। तो